السلام علیکم دوستو، اردو کے امتحان میں اس میں نکرہ جسے ہندی میں ذاتی واچک تو انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں، اس سے متعلق بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سوال و جواب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اس میں جامد اردو میں معنی کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اس میں جامد خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوگا، یعنی اس میں جامد سے یا تو مخصوص و متعین شخص، جگہ یا چیز سمجھ میں آئے گی، تو اسی کو اردو میں اس میں معرفہ یا اس میں خاص کہیں گے، جسے ہندی میں ویکتی واچک تو انگلش میں پروپر ناؤن کہتے ہیں۔ خاص شخص فرد کی مثال ہے مقیم احمد، یہ ایک متعین آدمی جیسے ہمارا نام ہے، اور متعین جگہ، خاص جگہ کی مثال ہے مظفر پور، یہ ایک متعین شہر کا نام ہے، اس سے متعین شہر سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح متعین چیز میں قطب مینار ہے، یہ ایک متعین عمارت اور بھون کا نام ہے، جب بھی قطب مینار کوئی بولے گا تو وہی متعین عمارت اور بھون سمجھ میں آئے گا۔ سوالات کے نمونے کے ساتھ اس کے متعلق ویڈیو بن چکا ہے، وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے۔ آج ہم اس میں عام کے بارے میں سوالات و جوابات حل کریں گے۔ اس میں جامد یا تو عام آدمی، جگہ یا چیز کا نام ہوگا، یعنی اس میں جامد سے یا تو ایک ہی جنس اور قسم کے تمام افراد اکٹھا یا الگ الگ شخص، جگہ یا چیز سمجھ میں آئے گی۔ اگر اس میں جامد سے عام آدمی، عام جگہ یا عام چیز سمجھ میں آئے، غیر متعین اور مخصوص آدمی، جگہ یا چیز سمجھ میں آئے، تو اسی کو اردو میں اس میں نکرہ یا اس میں عام کہتے ہیں، ہندی میں ذاتی واچک کہتے ہیں، تو انگلش میں اسی کو کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اس کی مثال یعنی عام آدمی کی مثال انسان ہے، جب بھی کوئی شخص انسان بولے گا تو اس سے انسان کے تمام افراد الگ الگ سمجھ میں آئیں گے، کوئی متعین انسان آدمی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح شہر، جب کوئی انسان شہر بولے گا تو اس سے کوئی متعین اور مخصوص شہر، جیسے کہ مظفر پور سے سمجھا جا رہا تھا، اس سے متعین اور مخصوص شہر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح عمارت یا بھون، جب کوئی انسان عمارت یا بھون بولے گا تو قطب مینار کی طرح کوئی متعین بھون اور عمارت سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ اس سے بہت ساری عمارتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس سے متعلق عام طور سے 6 سوالات آتے ہیں، آئیے انہیں دیکھتے ہیں وہ سوال کیا کیا ہے اور کیسے کیسے ہیں۔ اس میں نکرہ سے متعلق سوالات و جوابات کے نمونے میں سے سوال نمبر 1 ہے، وہ اسم جو ایک جنس کی غیر معین یعنی عام چیز کا نام ہو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے اس میں نکرہ یعنی اس میں عام، آپشن بی اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص، آپشن سی اے اور بی دونوں یعنی اے اور بی دونوں کہتے ہیں، آپشن ڈی ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے اس میں نکرہ، یعنی جو اسم غیر معین یعنی عام چیز کو بتائے اسے اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ جبکہ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں اس میں نکرہ ہے، آپشن اے پٹنہ، بی پہاڑ، سی محمود، ڈی گنگا۔ صحیح آپشن اس کا بی یعنی پہاڑ ہوگا، کیونکہ پٹنہ بھی متعین جگہ کا نام ہے، محمود متعین آدمی کا نام ہے، گنگا متعین چیز یعنی ندی کا نام ہے، اس لیے اس کا صحیح آپشن پہاڑ ہوگا یعنی بی۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل میں اس میں عام ہے، آپشن اے کتاب، بی دریا، سی باغ، ڈی یہ سبھی۔ تو اس کا صحیح آپشن ڈی ہوگا، یعنی ان میں سبھی اس میں عام ہے، کیونکہ غیر متعین اور غیر مخصوص نام کو بتاتے ہیں۔ کتاب کسی بھی عام کتاب کو کتاب کہیں گے، دریا کسی بھی ندی کو دریا کہیں گے، باغ کسی بھی پھلواری کو باغ کہیں گے، اس لیے یہ تینوں اس میں نکرہ ہے، یعنی یہ سبھی آپشن صحیح ہے۔ چوتھا سوال ہے، درخت کون سا اسم ہے؟ آپشن اے اس میں معرفہ، بی اس میں نکرہ، سی اس میں فاعل، ڈی اس میں مفعول۔ اس کا صحیح آپشن ہے بی، یعنی درخت اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ، اس میں فاعل اور اس میں مفعول نہیں ہے۔
5वां सवाल है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पटना, बी पहाड़, सी अहमद, डी गंगा। तो अब पटना मुतय्यन जगह का नाम है, अहमद मुतय्यन आदमी का नाम है, गंगा मुतय्यन चीज यानी नदी का नाम है। तो अब ऑप्शन बी सही होगा, यानी पहाड़ इसमें नकरा है। इसी से मिलता जुलता 6ठा सवाल है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पटना, बी किताब, सी गया, डी आगरा। तो पटना मुतय्यन जगह का नाम है, गया मुतय्यन जगह का नाम है, आगरा भी मुतय्यन जगह का नाम है, इसलिए ये सभी इसमें मार्फा हुए। बचा रह गया बी, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी किताब इसमें नकरा है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे नदवी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह का वीडियो यानी कवायद व ग्रामर से मुताल्लिक़ सवालात व जवाबात के नमूने के साथ अगर आपको किसी भी कायदे के चैप्टर से वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।